हेलो नर्सिस, मैं हूं ओवरसीज़ नर्स सोल्यूशन से नोमान। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा गोल है कि यहाँ जितने भी पाकिस्तान से जो नर्स आए हैं उनसे हम कुछ बातचीत करें, उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ताकि उनके एक्सपीरियंस से हम सीख सकें, या उनको जो चैलेंजेस महसूस हुई हैं उनके लिए हम पहले से तैयार हैं, या उन्होंने जो गलतियाँ की वो हम ना करें। तो इस हवाले से आज मैं अहमद से बात करने आया हूँ। वर्जीनिया में ये रहते हैं और ये तकरीबन 1-1.5 साल पहले आए हुए हैं और इनका 1.5 साल का एक्सपीरियंस हम पूछते हैं। तो अहमद, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू शो में आने के लिए। मैं अपनी तरफ से और हमारे नर्सिस कम्युनिटी की तरफ से आपको वेलकम कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया नोमान। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपका बेसिक एजुकेशन कहाँ से था और नर्सिंग कहाँ से किया था और आप यूएस कब आए? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मिसगर हुंजा से है। प्राइमरी एजुकेशन मेरा हुंजा से ही, फिर उसके बाद कुछ अरसा मैंने कराची में अपना एजुकेशन किया, सेकेंडरी एजुकेशन, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने वापस गिलगित जाके किया। फाइनली मैं खान यूनिवर्सिटी में एंड अप किया, जहाँ से मैंने BSc नर्सिंग के अंदर अपना बैचलर्स कंप्लीट किया 2017 में। 2017 में आपने अपना किया। और आप यूएस अप्लाई कब किया और पहुँचे कब? ये बड़ा ज़बरदस्त डायनेमिक जर्नी रहा। इसका क्रेडिट आप ही को जाता है नोमान, आप ही ने पुश किया था, क्योंकि अभी हम ग्रेजुएट होने के बाद जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस पे आए तो कोविड शुरू हो गया। तो ड्यूरिंग द कोविड हमारे पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इधर उधर हम देख सके, क्योंकि दुनिया रिस्ट्रिक्ट हो चुका था। तो आप ही ने हमें गाइडेंस दिया कि नहीं जी, इस तरह करके पाथवे है, आप लोग US के लिए अप्लाई करें, जो कि आप खुद भी उसी दौरान इंक्लेक्स कर रहे थे। तो हमें भी वहीं से आपको मोटिवेशन मिला, तो हमने भी अपना प्रोसेस वहीं शुरू किया। शादी करके मैं पोस्ट कोविड ड्यूरिंग कोविड अभी जुलाई में शादी किया, अगस्त में आके मैंने अपना एप्लीकेशन स्टार्ट किया था। तो सबसे पहला जो मेरा फेज़ था वो डॉक्यूमेंटेशन का था, क्योंकि आगा खान से एजुकेशन हासिल करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ के जो करिकुलम है US स्टैंडर्ड को मीट करता है, तो हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स को क्रेडेंशियल करना इजी रहता है। क्लिनिकल आवर्स, क्रेडिट आवर्स वो ऑलमोस्ट US स्टैंडर्ड से मीट करते हैं। तो वो फर्स्ट फेज़ बहुत इजी था अपना डॉक्यूमेंटेशन करना, फिर सेकंड फेज़ में एंक्लेक्स के लिए तैयारी करना, और फाइनल जो फेज़ था वो इमिग्रेशन के थ्रू गुजरना। तो आपके यूएस के बारे में अगर मैंने आपको बताया था तो आपने मुझे एक आईफोन गिफ्ट नहीं किया अभी तक। वो भी हो जाएगा, आपके पास ज़्यादा आईफोन्स है, मैं क्या गिफ्ट करूँगा आपको। एनीवेज, सो आप यूएस कब आए फिर? US में पहुंचा हूँ जून 2024 में। और जैसे आपने बताया आपकी फैमिली 6 महीने बाद आई है ना? 6 महीने बाद। उसका रीज़न क्या था, आप साथ क्यों नहीं लेकर आए थे? उसके 2 रीज़न्स थे। चूँकि स्क्रैच से मैं अपना लाइफ स्टार्ट करने जा रहा था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि अपना फैमिली को मैं वहाँ लेके जाऊँ, चूँकि उस जगह से मैं ओरिएंटेड नहीं हूँ, वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा एटलीस्ट एक बंदा जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करे, चीज़ें इस्टेब्लिश हो, फिर मैं फैमिली को मूव करूँ। दूसरा रीज़न मेरा ये था कि छोटी बेटी मेरी पिटीशन में एड नहीं थी, तो जिस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था तो उस दौरान प्रोसेस चल रहा था, उसको बाद में हमने पिटीशन में ऐड कराना था। तो इसलिए फिर मैंने कहा फॉलो टू जॉइन में रखता हूँ, उसके 2 फ़ायदे हैं मुझे। तो बेटी को भी ऐड करना है और एक थोड़ा एक जगह का एक्सपीरियंस भी लेना है, तो एटलीस्ट इस्टेब्लिश हो तो फिर इजीली मैं फैमिली को ट्रांजिशन कर रहा हूँ, कोई चैलेंज के बगैर, कोई प्रॉब्लम ना हो लेटर ऑन मुझे। सो वंस आप USA आ गए तो फिर आपने जैसे कि स्क्रैच से ही शुरू करना होता है, तो क्या क्या चैलेंजेस महसूस हुए या आपने क्या क्या प्रोसेस के थ्रू गुजरे, जिसमें घर लेना है, जिसमें ड्राइविंग गाड़ी लेना है, या ड्राइविंग आपने, आपके केस में ड्राइविंग आपने सीखा भी है ना यहाँ पे? यहाँ आके मैंने तो सीखा वो है। क्या क्या चैलेंजेस थे, या क्या आपके लिए आप समझते हो कि यार ये आप करो तो आपके लिए ईजी होगा जो नर्सेज आना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ के चैलेंजेस पाकिस्तान के चैलेंजेस से डिफरेंट हैं। वहाँ के प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, वहाँ के चैलेंजेस डिफरेंट है। यहाँ के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस डिफरेंट हैं। वहाँ बिजली पानी रोटी के पीछे हम भाग रहे होते हैं, यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप थोड़े से नेक्स्ट लेवल के प्रॉब्लम से गुजरते हो कि मुझे अपना क्रेडिट स्टैब्लिश करना है, मुझे अपना सोशल सिक्योरिटी अपडेट रखना है, मुझे अपना एड्रेस को प्रॉपर रखना है, मुझे अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखने हैं, मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। तो चीज़ें अप टू डेट रखना आपके लिए एक चैलेंज होता है। सबसे पहले कि अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन सा देना है, कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं देना है, वो इम्पॉर्टेंट होता है चीज़ें शुरू में समझना। तो मेरे हिसाब से प्रोसेसेस को समझना इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग हियर। सो इज़ इट, डू यू रिकमेंड कि समबडी शुड लर्न ड्राइविंग बैक होम आने से पहले? उनके लिए ईजी रहेगा अगर वो सीख के आ जाएँ तो? बिल्कुल, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ को मैं सजेस्ट करूँगा, करना चाहते हैं करें, नहीं भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से ड्राइविंग नहीं आता है, यू कैन कम एंड यू कैन लर्न हियर। बल्कि जो स्क्रैच से लर्न करता है उसके लिए इजी है, क्योंकि यहाँ पे
رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے, وہاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے, تو کچھ لوگوں کو شروع میں پرابلم بھی ہوتا ہے کہ روڈ اس طرف چلوں یا روڈ اس طرف چلوں. یہاں جو سیکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے اسی روٹ پہ ہی رہنا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں اس کے لیے ایزی ہے. اگر کسی پروسیس کے تھرو یا جیسے آپ لوگوں کا ایجنسی ہے یا اس طرح کوئی اسٹیبلش سورس کے تھرو آ کے پراپرلی ڈرائیونگ اسکول سے ڈرائیونگ سیکھ کے آپ لائسنس اپیئر کرو گے, آپ کے لیے لائف بہت ایزی رہے گا. اور یہ بھی ہے کہ آپ پھر یہ کہ جیسے آپ نے کہا یہاں سے اسکریچ سے وہ رولز بھی وہیں سیکھو گے. اگر پاکستان میں سیکھو گے تو آپ وہ جگاڑ سیکھو گے جو کہ یہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں. وہ کچھ چیزیں آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں ہوں گے, یہاں پہ پورا پراپر انڈیکیٹر کے ساتھ ساری چیزیں کریں. بالکل. اچھا جی, اپارٹمنٹ کے ہنٹ کرنے میں آپ کو کوئی مشکلات ہوئی یا کیا ٹپس دینا چاہتے ہو؟ اپارٹمنٹ کیسے ہنٹ کرنا چاہیے ڈپینڈ آن دا سائز آف فیملی. آپ کے 2 بچے تھے تو کیا آپ کا مائنڈ سیٹ تھا, کس طرح کا اپارٹمنٹ یا گھر لینے کا کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ بالکل, مجھے پرسنلی اتنا پرابلم ہوا نہیں, چونکہ میں جب یہاں آیا ہمارا سوشل کمیونٹی تھوڑا اسٹرانگ ہے, تو کمیونٹی ایکسس کے تھرو میں آیا تھا. تو میں انڈیویجول تھا, مجھے اپارٹمنٹ لینا نہیں تھا, تو مجھے ایز اے پیئنگ گیسٹ رہنا تھا. کمیونٹی کے تھرو ایک پاکستانی فیملی سے کنیکٹیوٹی ہو گئی, تو میں ایز اے پیئنگ گیسٹ 6 مہینے ان کے ساتھ تھا. جب فیملی کو موو کرنا تھا پھر میں نے اپارٹمنٹ لیا. لیکن جب میں آیا تھا میرے ساتھ اور بھی کلیگس تھے جن کو اپارٹمنٹ لینے میں تھوڑا چیلنج تو ہوا کہ بھائی کس جگہ میں لے, وہ جگہ میں آپ گئے نہیں ہو, چونکہ ہم اورلینڈو کے تھرو آئے تھے. اورلینڈو سے آپ کسی دوسرے اسٹیٹ میں گھر دیکھتے ہو تو جب تک آپ فزیکلی وہاں جا کے دیکھو گے نہیں وہ نائبرہڈ کیسا ہے, اسکولس قریب میں کیسے ہیں, اسٹورز کیا ہے, تو آپ کو ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. تھوڑا ایک بیک آف دا مائنڈ مشکل رہتا ہے کہ یار میں یہاں یہ گھر لوں یا نہیں لوں. یہ ایک چیز ہے. دوسرا کہ اس جگہ اپلائی کرو گے تو وہ آپ کے بجٹ میں آتا ہے, اس کے لیے ایکسپینسز اور کیا لگیں گے, اور اس کے لیے اپلیکیشن میں کیا ریکوائرمنٹس ہے, کیونکہ اپارٹمنٹ ٹو اپارٹمنٹ جاتے ہو ہر اپلیکیشن کے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے. وہ ہر ایڈلٹ کے حساب سے الگ پیسے چارج کریں گے, ڈاکومنٹس آپ سے مانگیں گے, آپ کے کریڈٹ ہسٹری بھی کچھ جگہوں میں مانگتے ہیں, کیونکہ بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں. چونکہ ہم فرسٹ ٹائم آتے ہیں تو ہمارا کوئی کریڈٹ ہسٹری ہوتا نہیں ہے, تو کچھ اپارٹمنٹس کے لیے وہ بھی لازمی ہے کہ بھائی آپ کتنا اچھا کریڈیبل کریڈیٹر ہو. اور ایک چیز بہت ہی ہمارے جو نرسز آنے والے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ جو یو ایس اے جائیں, ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار پیسے انف مل رہے ہیں کہ نہیں. مطلب آپ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا دیں کہ آپ کے 2 بچے ہیں, آپ اور آپ کے اسپاؤس, تو جو انکم ایز اے نرس یہاں پہ کماتے ہیں, از اٹ انف ٹو سروائیو, اور ایک لائف چلانے کے لیے انف ہوتا ہے؟ اٹ ڈپینڈس فرام پرسن ٹو پرسن. آپ کے ایکسپینسز آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ماڈریٹ خرچ کرنے والے بندے ہو تو یو کین ڈو ایوری تھنگ ہیئر, آپ کے لیے لائف بہت اچھا ہے. ہاں, اگر آپ کی رسپانسبلٹیز مور دین یور فیملی ہے, لائک ریلیٹیوز ہے یا پاکستان میں یا ادھر ادھر کوئی فیملی کو آپ سپورٹ کرتے ہو, تو ایک حساب سے مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ صرف اپنے فیملی کے اوپر ڈپینڈ ہو, صرف اپنا فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے, تو 1 person از انف ٹو مینیج یور فیملی لائف. سو یہ تو ہو گئی آپ کی گاڑی, اپارٹمنٹس اور یہ انکم کی ہم نے بات کی. اب ہم آپ کے ہاسپٹل کی طرف آتے ہیں, تو وہاں پہ کیا چیلنجز فیس کرتے ہیں؟ بینگ آپ پاکستان میں پریکٹس کر رہے تھے ایک یو سے, آپ وہاں سے ڈائریکٹ یو ایس اے میں آ گئے, تو کیا آپ نے چیلنجز دیکھی ورک پلیس پہ, اس کے بارے میں ذرا ہم بتا سکتے ہیں؟ ایز اے نرس آپ دیکھتے ہو تو ایک یو سے کر کے مجھے یہاں پہ کوئی ڈفرینٹ فیل نہیں ہوا, کیونکہ ایک یو میں اس طرح سے ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ یو نے اتنا ہمیں پریپیئر کیا ہے کہ وی آر گڈ نرسز. اگر یہاں پہ بھی دیکھیں تو ان سے اچھے نرسز ہیں ہم لوگ اسکل وائز. اگر ہم دیکھیں تو ایک اس کا بیسٹ ایگزامپل دوں, وہاں اور یہاں کے صرف ڈفرینس ہے پروسیسز کے اندر, باقی نرسنگ اسکل وہی ہے, ڈیزیز وہی ہے, پرابلمز وہی ہے, دوائیاں وہی ہے. دوائی تو الگ نہیں ہے نا, وہی وینکومائسن یہاں بھی ہے, وہی ڈوپامین اور ڈرگز سارے وہی سیم ہی ہے, اسی ریٹ سے دینا ہے. وہی آئی وی کینولا ہے, وہی سائزز ہے, وہی این جی ہے, وہی فولیز ہے. اسکلز تو سارے سیم چیزیں ہی ہیں. ڈفرینٹ کیا ہے یہاں کے پروسیسز کو سمجھنا کہ بھائی EHR ڈاکیومنٹیشن ہے, کب کیا ڈاکیومنٹ کرنا ہے, اپنا ورک لوڈ مینیج کرنا, ٹائم مینجمنٹ. یہ چیزیں وہاں پہ ہمیں مذاق لگتی ہے نا جب ہمیں سکھاتے تھے کہ بھائی اپنا ٹائم مینیج کرنا سیکھو, ورک مینجمنٹ سیکھو, وہ ہم نہیں دیکھتے تھے. یہاں پہ یہ چیزیں بہت میٹر کریں گے, چونکہ آپ کو اوپر دیکھنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, آپ اور آپ کے پیشنٹ, یو آر دا ہول رسپانسبل پرسن. یہاں نرس کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اور بہت ریلائی بھی کرتے ہیں کہ یہ مریض اس نرس کے پاس ہے, رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, وہ آپ کے ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. یار ہی از یور نرس اور شی از یور نرس کہتے ہیں نا, تو وہ آپ پہ پورا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیئر پورا کرے گا. یہاں پہ پورا کیئر کوآرڈینیٹ نرسز ہی کرتے ہیں کہ کنسلٹیشنز کے پیچھے آپ کال کر کے کنسلٹ کے لیے بلاؤ, ان کو ادھر ادھر ریڈیولوجی کے لیے بھیجو, میڈیکیشنز ریٹریو کرو, ہر چیز آپ کے اوپر ہے. دینا ہے نہیں دینا ہے وہ آپ کا چوائس ہے نا.
सिचुएशन आप देखते हो, वाइटल्स आप खुद असेस करते हो, अभी ये मुझे दवाई देना है नहीं देना है, कोई डॉक्टर नहीं है कि आप पूछोगे कि यार इसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ये दवाई होल्ड करूं कि नहीं करूं, या ब्लड प्रेशर बढ़ रहे तो ये दवाई दूं या नहीं दूं। आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। वंस आप उस सिस्टम को समझते हो कि भाई ऑर्डर्स किस तरह प्लेस करने हैं, ऑर्डर्स रिट्रीव कैसे करने हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। और यहाँ पर आपके पास मैं कहूँगा कि आपके हाथ में ज़्यादा पावर है कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप रिस्ट्रिक्टेड होते हो, क्या डॉक्टर ऑर्डर्स को ही ऊपर डिपेंड हो, डॉक्टर ने कहा है दो देना है, डॉक्टर ने मना किया है नहीं देना है, आप अपना ज़हन नहीं चलाते हो। यहाँ पे आपका क्लिनिकल जजमेंट आता है, जो आप पढ़ते हो ना इंक्लेक्स के अंदर, यहाँ प्रैक्टिकली आप करके देखते हो। जो नर्सिंग प्रोसेस इंक्लेक्स आपको बताता है, यू प्रैक्टिकली डू इट हियर। असेस करते हो, डायग्नोज करते हो, फिर अपने गोल्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स करते हो, फिर अकॉर्डिंगली इंटरवेंशंस करोगे, उसके इवेलुएट करोगे आउटकम्स को। छोटा सा एग्जांपल है वाइटल्स का ही। वाइटली आपने उसको असेस किया, वाइटल स्टेबल है अनस्टेबल है, उसी हिसाब से अपना शॉर्ट टर्म प्लान डिफाइन करते हो कि ये मेरा गोल है, इसका ब्लड प्रेशर मुझे 120 से 50 के बीच में सिस्टोलिक रखना है, ये मेरा शॉर्ट टर्म का गोल है शिफ्ट के दौरान, इससे ऊपर नीचे होगा मैंने इंटरवीन करना है। तो आप इंटरवीन करने के लिए प्रेशर्स कम है तो कोई सपोर्ट दोगे, रेसिसिटेट करोगे, या दूसरे तरीके से आप उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे। ब्लड प्रेशर हाई है तो आप उस हिसाब से इंटरवीन करोगे, यार कोई एंटी हाइपरटेंसिव या बीटा ब्लॉकर कुछ ना दे के मैंने प्रेशर्स को गिराने हैं, ये आपके इंटरवेंशन होते हैं। फिर उसके बाद बाय एंड तक आप इवेलुएट करते हो कि भाई ये मैंने दवाई दिया था 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले, अभी देखते हो वाइटल्स में चेंज आया या नहीं आया, तो आप प्रैक्टिकली आप ही करते हो। यहाँ पर आपके पास फिजिकल डॉक्टर्स नहीं है कि जी हाँ अभी मैंने दवाई देना है या नहीं देना है। ऑर्डर से आपने रिट्रीव किया, देखा आपके डोमेन में है कि अभी ये होल्ड करूँ या मैं दे दूँ, दैट्स योर क्लिनिकल डिसीजन। ऑलराइट। और स्किल्स के हवाले से आप अपने आप को कहाँ देखते हो कंपेयर टू नर्सेज वर्किंग हियर? आप बाहर से आए, आप एक पाकिस्तान से प्रैक्टिस करने वाले नर्स आए, इधर आप यूएस के जो प्रैक्टिस नर्सेज हैं या यहाँ पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उनके साथ मिल बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो? उनका स्किल लेवल क्या है और उनका नॉलेज लेवल क्या है, और आप उनके कंपेयर में अपने आप को कहाँ देखते हो? ये आपको मैं ले जाऊंगा AKU में, चूँकि मैं AKU का ग्रेजुएट हूँ, तो जब AKU के सिस्टम में मैं जाता था वो मेरे लिए नया नहीं था। जब से मैं स्टूडेंट रहा हूँ मैं AKU के अंदर क्लिनिकल्स करते हुए AKU सिस्टम से वेल ओरिएंटेड था। तो जब AKU के बाहर से कोई नर्स AKU में आते थे, या ज़ियाउद्दीन हो गया, लियाकत हो गया, तो उनको हम एक आउटसाइडर की तरह देखते थे, तो उनको हमसे बेहतर स्किल्स आते थे। AKU वाले तो वैसे ही बदनाम थे ना वहाँ पे कि इनको अच्छे से स्किल्स आते नहीं है, इनका नॉलेज बहुत अच्छा है, इनको आता सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई में ये लोग अच्छे हैं, हाथ इनका कमज़ोर है कहते थे ना। लेकिन बाहर से जो आते थे वो थोड़े प्रोसेस में डरते थे, लेकिन उनके हैंड ऑन स्किल्स बहुत अच्छे थे। सेम बिहेवियर मुझे यहाँ पे भी महसूस हुआ। मैं एक आउटसाइडर की तरह था, मेरे स्किल्स अच्छे थे, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या था, पॉलिसीज़ प्रोटोकॉल्स, वो नॉलेज थोड़ा सा लैक कर रहा था। तो शुरू में ये लोग फोकस करते हैं कि आपको उस लेवल के हिसाब से प्रिपेयर करें कि आपको पॉलिसीज़ प्रोटोकॉल्स पता हो, फैसिलिटी के प्रोटोकॉल्स आप फैसिलिटी के, क्योंकि यहाँ पे नर्सेज काफ़ी इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स होल्ड करना, स्टैंडिंग ऑर्डर्स को रिट्रीव करना, कुछ हेल्ड ऑर्डर्स भी होता है ना, फिजिशियन ने साइन करके रखे होते हैं, वो आपके ऊपर होता है कि उनको आप रिट्रीव कब करते हो, तो वो आपको आना चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको नहीं आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि IV डालना ही नहीं है, बहुत कुछ है, इट्स वन ऑफ द स्किल। यहाँ पे वो जो आप पढ़ते हो ना, होलिस्टिक केयर देना है, यहाँ आप होलिस्टिकली ही देखते हो। और उसके लिए फैसिलिटी ओरिएंटेड भी करती है ना। वंस दे फील यू आर कंफर्टेबल देन यू पुट इनटू द रियल। बिल्कुल, शुरू 3 महीने आपको ओरिएंटेशन पे रखते हैं, एक नर्स के साथ आपको बडीड करते हैं, TSAM के थ्रू कहते हैं कि आपके स्किल्स असेसमेंट बेस आपको ओरिएंट कराना। पहले आपको बेसिक से लेके चलते हैं, असेसमेंट्स कराएंगे, फिर उसके बाद मेडिकेशंस भी शुरू होंगे, फिर वर्कलोड आपका बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से आप इंडिपेंडेंट होते जाओगे। तो शुरू में आप बडीड होते हो, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद वो बैक फुट होते हैं, आपको फ्रंट की तरफ लेके जाते हैं। नाउ यू डू थिंग्स, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। फिर जब आप 5th-6th वीक की तरफ जाते हो तो आपको टोटली रखते हैं, सिर्फ आप उनसे सजेशन लेते हो, यार ऐसा कर रहा हूँ। तो फाइनली 6-8 महीने का आपका रोटेशन होता है ओरिएंटेशन का। वंस यू आर डन, फिर आप इंडिपेंडेंटली असाइन हो जाते हो। और वो असेस करते हैं कि हाउ दिस पर्सन इज, बिल्कुल, आपको फीडबैक भी दे रहे होते हैं ना कि आपको फिर वो, और या टाइम ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ EHR कनेक्टेड है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। शुरू में मुझे एपिक को समझने में थोड़ा टाइम लग गया। वंस आई हैड अ गुड हैंड्स ऑन एपिक EHR चार्टिंग,
آئی واز گڈ, کیونکہ یہاں پہ LRS پمپس ہو گئے, وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. ہمارے طرح نہیں ہے کہ جی مینولی پمپس ہم سیٹ کریں گے, مینولی IOs ہم کریں گے, نو, وہ سارا ادھر سے آپ کی کنیکٹیوٹی ہے. IV انفیوژن ڈن ہو گیا, ادھر سے آپ کے IOs ریٹریو کرتے ہو, وائٹلس کارڈیک مانیٹر سے ڈائریکٹ آپ ایپک میں ریٹریو کرتے ہو, تو ہر چیز کنیکٹڈ ہے. ونس آپ ان کے اوپر پروسیس کو سمجھتے ہو, یور لائف از ویری ایزی ہے. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں آپ کو کوئی چیلنجز محسوس ہوتی ہیں ان ٹرمز آف ان کا بیہیویئر, ان کا ویلیو سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ کوئی چیلنجز ہوتی ہیں کام کرنے میں, یا مزہ آتا ہے, یا کیا واٹس ڈفرینس یو فیل؟ پاکستان میں بھی آپ کام کر رہے تھے, US میں بھی. بالکل وہ فرق نہیں لگا مجھے, کیونکہ وہاں پہ بھی آپ AKU میں جاتے ہو تو وہ بھی ایک ڈائنامک کمیونٹی ہے. دیکھ رہے ہو نا, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں, ہر رنگ نسل مذہب کے لوگ AKU میں کام کرتے ہیں. سیم چیز یہاں بھی تھا, یہاں بھی ڈفرینٹ کلر کے, ڈفرینٹ رنگ مذہب کے لوگ آتے ہیں. اور یہ کنٹری بھی امیگرینٹس کا ہی ہے, موسٹ آف امیگرینٹس ہی آپ کو ملیں گے. فلپینو نرسز ہیں, انڈینز ہیں, آپ کے پاس افریقن نرسز ہیں, تو ڈفرینٹ کنٹری سے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. وہاں ڈفرینٹ ریجن کے تھے, پروونسز کے, یہاں ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں, تو اٹس اے گلوبل ولیج. تو مزہ آتا ہے آپ کو, یہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ انیشیٹو لوگ ہیں نا, تو سامنے والا اوپنلی آپ کو ویلکم کرے گا. اگر آپ خود کو 30 مار خان سمجھ کے بڑا خود کو کچھ اکڑ کر کے جاؤ گے نا, وہ بھی آپ کو کہیں گے, یا پھر خود کو ریزرو کرو گے, ڈر کے کام کرو گے, نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو پریزنٹ یور سیلف بینگ اے پرسن. آپ خود کو آپ نے منوانا بھی ہے نا کہ آپ ایک جگہ سے اٹھ کے یہاں آئے ہو, مینس یو ہیو اچیوڈ اے لاٹ ان یور لائف. اس اچیومنٹ کو آپ نے یہاں ایکسپریس بھی کرنا ہے. آپ انکلیکس یا پورا پروسیس کر کے آتے ہو, دیٹ مینس کہ آپ کے اندر کچھ اسکل ہے, آپ یہاں پہ کھڑے ہو, تو اس اسکل کو آپ نے وہاں پہ کر کے دکھانا بھی ہے. اور لٹرلی یہ آپ کے پروگریس میں نظر ضرور آتا ہے. میں آیا 6 مہینے میں ہی مجھے چارج نرس رول بھی انہوں نے ڈال دیا. انہوں نے دیکھا کہ جی یہ کمپیٹنٹ ہے, کر سکتا ہے چیزیں, تو آپ کے اوپر وہ رسپانسبلٹیز رکھتے بھی ہیں. پھر پریسیپٹرشپ میں مجھے لے کے آئے, آپ کے ساتھ بڑی کرتے ہیں نرسز کو, آپ دوسرے نرسز کو ٹرین کرتے ہو. حالانکہ مجھے وہ میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہے, چونکہ AKU نے مجھے اس طرح سے پریپیئر کیا ہے, ایزیلی میں اس انوائرمنٹ میں خود کو ایسیمیلیٹ کر سکا, اور ابھی یہاں کے نرسز کو میں ٹرین کرنے لگا ہوں. تو دیٹس اے good achievement. I would say I give this credit to AKU. Nice. So انگلش لینگویج کا کیسا رہا؟ نو ڈاؤٹ جب نرسز آتی ہیں تو آئلٹس کر کے آتی ہیں, آئلٹس OET یا PT جو بھی ہے لینگویج کر کے آتے ہیں, اپنا ویزا اسکرین کر کے آتے ہیں. تو ڈیڈ یو فیل کہ بھائی تھوڑا سا مشکل ہو گیا مجھے آپ کو بات کرنے ہیں پیشنٹ سے, ٹیم سے, یا کلیگ سے؟ بالکل بڑا پرابلم ہے, سب سے بڑا پرابلم ہی تو یہی ہے. دیکھو آپ کو نرس IV میں ایشو نہیں ہوگا, کمیونیکیشن میں ایشو ہوگا. پروسیس میں نے اسی لیے کہا نا کہ یہاں کے پروٹوکولز کو سمجھنا انگریزی ہی ہے. لوگوں سے آپ انگریزی میں بات کرو گے تو آپ کو اسپوکن انگلش پہ تھوڑا کمانڈ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں سے بات کرو گے, لوگوں سے سنو گے تو انگریزی میں ہی سنو گے, انگریزی میں ہی بولو گے. تو مجھے بھی پرابلم شروع میں انگلش سمجھنے میں ہوا, یا پیشنٹس کو میرا ایکسینٹ سمجھانے میں چیلنج ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے خود کو ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا انگلش اچھے سے آتا ہے لیکن گرامیٹیکل حد تک, چونکہ ہم ایسیز لکھتے ہوئے سینٹینسز اسٹرکچر پہ, گرامر پہ بہت فوکس کرتے ہیں. لکھ سکتے ہیں ہاں, لیکن یہاں پہ گرامر کو یہ لوگ فوکس نہیں کرتے. گرامر سے ان کا لینا دینا نہیں ہے, بس سامنے والے کو آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آنا چاہیے. سلینگ یوز ہوتا ہے, بس اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرا سکو, وہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ کہیں پریکٹس بھی نہیں کر سکتے. ونس یو آر ہیئر دین یو ہیو ٹو لرن تھنگس. اس میں صرف اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ یار دس از گونا ہیپن. اس سے آپ کوئی گھر پہ بیٹھ کے پریکٹس تو نہیں کر سکتے. جب یہاں آؤ گے تو ہی پریکٹس ہوگی. ماں کے پیٹ سے تو کوئی نہیں سیکھتا ہے. جب آپ اس انوائرمنٹ میں جاؤ گے تو شروع میں اسٹرگل کرو گے, بٹ یو ول گیٹ آن اٹ. بٹ بی پریپیئر فار دس کہ بھائی یہ چیلنج محسوس ہوگا اور اس سے پریشان نہیں ہونا, اس کے لیے ڈرنا نہیں ہے. اور اپنا آپ کو ریزرو بھی نہیں رکھنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی انٹریکشن کرنا ہے کلیگس کے ساتھ, وہ بھی اوپن ہارٹ کے ساتھ. زیادہ سے زیادہ کیا غلطی کرو گے نا, سوری کر لینا. اپولوجی کرنے میں ہم چھوٹے نہیں ہوتے. 1-2 بار غلطی ہوگی لیکن نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز کو لرن کرو گے. دیز آر لرنڈ اسکلز, آپ سیکھتے ہو. یہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے, سب نے سیکھا ہوا ہے, آپ لوگ بھی سیکھ لو گے. اچھا, یہاں پہ ٹیکنالوجی تو بڑا یوز ہوتا ہے سسٹم میں, تو ڈیڈ یو فیل کہ کوئی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے میں آپ کو مسئلہ ہو گیا ہے؟ اور سیکنڈ اس کا کوشچن یہ بھی ہے کہ از اٹ ٹیکنالوجی اے برڈن فار یو اور ایز آف ڈوئنگ تھنگس؟
یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کو کہاں لے کے جاتے ہو. چونکہ میں تھوڑا کمپیوٹرز کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ رہتا تھا تو میرے لیے کمپیوٹرز یا ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا مشکل نہیں ہوا. ہاں کچھ ہمارے ایسے کلیگز ہیں جو کمپیوٹر کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہے یا ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہے, ان کے لیے پرابلم ہے. ابھی سے میں کہتا ہوں خود کو ٹیکنالوجی فرینڈلی کرو, کیونکہ آنے والا دور ٹیکنالوجی کا ہے, اے آئی کا زمانہ ہے, تو ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو کنیکٹڈ کرنا ہے, سوشل میڈیا کے حد تک رہنا نہیں ہے. اب جیسے ایک یو ہو گیا یا کوئی بڑے ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ بھی کمپیوٹرز کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں, سسٹمز کو لے کے آ رہے ہیں, تو اس چیز کے ساتھ ہینڈز آن ہونا لازمی ہے, کیونکہ یہاں پہ تو ٹوٹل ہی کنیکٹیوٹی کے اوپر ہی ہے. فزیشین سے آپ کانٹیکٹ آن لائن ہی کرتے ہو, فزیکلی فزیشنز یہاں بہت کم ہی آپ کو نظر آتے ہیں, اسپیشلی میں نائٹ شفٹس میں کام کرتا ہوں تو فزیشنز یا نرس پریکٹیشنرز کم ملتے ہیں, تو کانٹیکٹ ان کو اپروچ کرنا, آرڈرز ریٹریو کرنا, کیسے ان کو ایس بار کے تھرو میسج کنوے کرنا ہے اور کس طرح کا پیشنٹ کے پاس جا کے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے, تو اس کے لیے اورینٹیشن لازمی ہے. چارٹنگ, ڈاکیومنٹیشن, چونکہ یہاں پہ ہر چیز لیگلی ہے, آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہو, تو مجھے کیا ڈاکیومنٹ کرنا ہے, کب ڈاکیومنٹ کرنا ہے اور کتنا ڈاکیومنٹ کرنا ہے, مائنر تھنگس بٹ دے میٹر ا لاٹ. سو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ بھی ریڈی رہیں کہ یہاں پہ آ کے آپ نے ٹیکنالوجی کو سیکھنا ہے, اور یہ ایز آف لائف ہے, یہ کوئی برڈن نہیں آپ کے اوپر. جب آپ مشین سے میڈیسن نکال کے پیشنٹ کو دو گے تو یہ بڑا ایزی ہے, انسٹیڈ آف کالنگ فارمیسی اینڈ ویٹ فار دیم. دیکھو نا, فارمیسی سے آپ کو دوائی نہیں ملے گا, 10 بار فارمیسی کال کرو, وہاں سے کوئی لا کے دے گا. آپ کے پاس پکسز پڑا ہوا ہے, جاؤ نکالو وہیں دے دو. نیومیٹک سسٹمز ہے, لیبس ڈرا کیا, نیومیٹک پہ بھیج دو. کیونکہ کیو میں بھی یہ نیومیٹک سسٹمز آ گئے ہیں, لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے. جہاں تو موسٹلی ہاسپٹلس کے اندر کنیکٹیوٹی ہے, نیومیٹک سسٹم ہے, لیبس لیے بھیج دیے, تو آپ کو اتنا ادھر بھاگم دوڑ کرنے کی نیڈ نہیں ہے. اور پلس یہاں پہ لیبر کی بہت کمی ہے, تو ہر جاب انہوں نے کوشش کیا کہ اس میں سسٹم کو انٹروڈیوس کر کے اس کو آٹومیٹ کیا جائے. تو یہاں کوئی سسٹم نہیں, کوئی بندہ کوئی چیز لے کے جائے, اس کے لیے یہاں لوگ نہیں ہیں. تو زیادہ تر نرسز کو کام کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کو ٹیکنالوجی یوز کرنا. آپ دیکھو نا, نارمل گروسری کے لیے بھی جاتے ہو, والمارٹ وغیرہ یا کوئی بھی گروسری اسٹور پہ, ہر چیز وہاں پہ کوئی نظر نہیں آئے گا. پیٹرول پمپ پہ جاتے ہو, کوئی بندہ کھڑا نہیں ہے پمپ پہ پیٹرول ڈالنے کے لیے, یو ڈو اٹ بائی یور سیلف. تو یہاں ہر چیز انہوں نے آٹومیٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ لیبر یہاں مہنگا ہے, لوگ ملتے نہیں ہیں کام کرنے کے لیے. اسی لیے تو نرسز میں بہت ان کے پاس شارٹیج ہے. اگر یہ ہوتا تو نرسز کو بھی ایز اے روبوٹ لاتے, لیکن یہاں پہ ابھی تک نرسز کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے, تو اسی لیے نرسز کو باہر سے لا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اسی لیے تو میں اور آپ یہاں پر ہیں, اگر نیڈ نہیں ہوتے ہم کیوں ہوتے, یا کوئی مشین ہمارا کام کر کوئی مشین ہمیں ریپلیس کر چکا ہوتا. تو یہ آپ سب کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, تو اس پہ آپ ضرور کام کریے. سیکنڈلی کیریئر گروتھ کے بارے میں بتائے گا کہ کیا آپشنز ہیں ونس یو آر ہیئر, آگے کیا کیا آپشنز ہیں. کیا جیسے پاکستان میں MSc ہی ہے, یہاں پہ کیا کیا آپشنز ہیں نرس کے لیے؟ بالکل, بہت زبردست سوال کیا. پہلے بھی شاید آپ نے سوال کیا تھا کہ یہاں کیوں آئے تھے. میں جیسے DNP کا آپ کو ذکر کیا, تو US ون آف دا کنٹریز ہے جہاں پہ نرسنگ پروفیشن ویل اسٹیبلشڈ ہے. یہاں پہ نرسنگ کے اندر کیریئر اپارچونیٹیز اور آپشنز بہت زیادہ ہیں. میرا اپنا بھی جو گول ہے یہاں پہ DNP کرنے کے لیے میں آیا تھا. تو اسی طرح اگر آپ کو کلینکل سائٹ پہ جانا ہے تو ٹرشری آپ کے پاس DNP ہے. اگر آپ کو ایجوکیشن سائٹ پہ جانا ہے تو آپ کے پاس PhD کا آپشن ہے, کسی یونیورسٹی کے اندر آپ پڑھا بھی سکتے ہو. کلینکل سائٹ پہ بہت زیادہ ڈومینز ہے. سب اسپیشلٹیز میں آپ کے پاس نرس اسپیشلسٹس ہو گئے جو ڈائبٹیز اور کارڈیو ویسکولر کے اندر فردر ایجوکیشن اور ریہیبلیٹیشن میں کام کرتے ہیں. نرس پریکٹیشنرز ہو گئے جو کہ اپنا پرائمری کیئر کے اندر یا ایکیوٹ کیئر کے اندر انڈیپینڈنٹلی پریکٹس کرتے ہیں, وہ پرسکرائب کرتے ہیں, ڈائگنوز کرتے ہیں, دے ہیو آل پریویلیجز. سیم اسی طرح CRNA ہو گئے, نرس انیستھیٹسٹ, وہ بھی انیستھیٹسٹ انڈیپینڈنٹلی انیستھیزیا مانیٹرنگ اور انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جتنی ہے اتنا آپ کے پاس اتھارٹی بھی ہے, جتنا اتھارٹی ہے اتنا اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے. اور آپ جس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں وہاں پہ رجسٹرڈ نرس اس کے علاوہ نرسز نے ایکسل کر کے کون سی ڈگریز کی اور وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ اب نرسز ہی یہاں پہ دیکھو نا, 2 ٹائپ کے نرسز ہیں, نارمل نرسز اور سرٹیفائڈ نرسز. سرٹیفکیشن ہی ایک آپ کی کریڈیبلٹی بڑھاتی ہے. یہاں پہ میڈ سرج ER ہو گیا, آپ کے پاس اسٹیپ ڈاؤنز ہو گئے جس کے اندر سرٹیفائڈ نرسز بھی ہے. پھر ICU کا رول آتا ہے, پھر ICU ایکسپیرینس آپ لے کے پھر فردر آپ اپنے نرس پریکٹیشنرز کی طرف بھی جا سکتے ہو. تو فردر انڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہو. آپ کے ہاسپٹل میں نرس پریکٹیشنرز کام کر رہے ہیں؟ بالکل, دیکھو نا, ٹیکنیشین سے LPNs, رجسٹرڈ نرسز, دین سرٹیفائڈ نرسز جیسے CCRNs ہو گئے,
PCURNs हो गए, उसी तरह नर्स प्रैक्टिशनर्स, CRNAs, इन सब से वास्ता पड़ता है। अगर आप किसी को OR में कांटेक्ट करते हो तो आप CRNAs को ज़रूर देखोगे एनेस्थीसिया रिव्यू करने के लिए। अगर आप फ्लोर पे भी किसी को इनिशियली कांटेक्ट करते हो तो नर्स प्रैक्टिशनर्स, फॉलो अप के लिए आप नर्स प्रैक्टिशनर देखोगे। सारे सर्जरी टीम्स, ऑर्थोपेडिक हो, न्यूरो हो, कार्डियो हो, सब टीम्स के साथ मैंने नर्स प्रैक्टिशनर्स को देखा। सर्जन ने सर्जरी किया, पोस्ट ऑफ फॉलो करने के लिए नर्स प्रैक्टिशनर्स ही आप फ्लोर पे देखते हो। मेरी खुद सर्जरी हुई थी, फॉलो अप में मैंने नर्स प्रैक्टिशनर के साथ किया था। अच्छा अहमद, एक और सवाल ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ US में ये सिस्टम है कि जो डिपार्टमेंट्स चलाते हैं नर्सेज चलाते हैं, ज़्यादा नर्सेज लेड डिपार्टमेंट्स होती हैं। बिल्कुल। तो आपके केस में भी, आपके हॉस्पिटल में भी है नर्सेज डिपार्टमेंट चला रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड चल रहा था, JCI और मैग्नेट की हम बात करते हैं। यहाँ पर मोस्टली हॉस्पिटल JCI एक्रेडिटेड है, मैग्नेट रिकग्नाइज्ड है, तो मोस्टली जो मैग्नेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर नर्सेज के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और उन हॉस्पिटल्स को नर्स लेड हॉस्पिटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे नर्सेज का हॉस्पिटल को चलाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं शिफ्ट के अंदर देखूँ तो सुपरवाइज़र ही ऑल एंड ऑल ही नज़र आ रहे होते हैं कि जी हॉस्पिटल को रन कैसे करना है, हॉस्पिटल में बेड्स कितने ओपन करने हैं, सेंसेस क्या चल रहा है, ट्रांसफ़र्स कितने हैं, सारे नर्सेज ही तो मैनेज कर रहे हैं। तो आपके जो डिपार्टमेंट का डायरेक्टर फिजिशियन है या नर्स है? नर्स है। सेम हमारा भी, मैं ER में काम कर रहा हूँ और हमारा जो ER का डायरेक्टर है वो नर्स है, जिसने एक मास्टर्स किया है, मास्टर्स इन नर्सिंग, और वो नर्स है। तो यहाँ पे नर्स लेड डिपार्टमेंट्स कहते हैं। नर्स को इतना एम्पावर किया गया, वही डिपार्टमेंट्स चलाते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, कभी इधर कभी उधर होते हैं, लेकिन जो परमानेंट होते हैं वो नर्सेज होते हैं। तो यहाँ पे कैरियर ग्रोथ के लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज़ है, क्लिनिकल पाथवे भी है, आप टीचिंग साथ भी वो पाथवे भी, फिर प्रैक्टिस साइड भी है, आप सब में जा सकते हैं। देखो ना, हर कोई अपना काम कर रहा है, एक दूसरे के काम में टांग नहीं लड़ा रहे। पाकिस्तान में क्या है, ये उसका है, वो ये इसका क्यों काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के टांग लड़ाने में होता है। यहाँ पे नहीं है, आप अपना काम करते हो। डॉक्टर है अपना काम करेगा, नर्स है वो अपना काम करेगा। डॉक्टर का काम डायग्नोज करना, प्रिस्क्राइब करना है या सर्जरीज करना है तो वो अपने ही डोमेन में फोकस करेंगे। आप नर्स हो तो आप अपने डोमेन में काम करोगे ना, आप अपने नर्सिंग स्किल के हिसाब से। ये तो नहीं कहोगे तो फोली कराना है तो डॉक्टर का काम है, आपका काम है, आपने फॉलीज करना है। ब्लैडर स्कैन करते हो, यूरिन रिटेन करता है, आपने फॉली करना है। यही प्रोटोकॉल्स है ना आपके पास। यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रोसेस को समझना। वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, और कल्चरल शॉक के बारे में थोड़ा बताएगा, आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ, और इसके अलावा रिलीजियसली आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ या किसी और तरह से डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ, क्योंकि इससे लोग काफ़ी घबरा रहे होते हैं आने से? नो, अभी तक तो कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं देखा है। यहाँ जो लोकल को अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ मुझे भी है। पहले भी जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है कम टाइम में, हालांकि उन्होंने मुझे यूनिट में चार्ज नर्स का रोल दे दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने मुझे डिस्क्रिमिनेट किया। अगर आप कॉम्पिटेंट हो, अगर आप अपने स्किल्स को मनवाते हो तो नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप US के अंदर देखते हो तो बड़े मल्टी मिलियन कंपनीज जो है वो इंडियन ही चला रहे हैं ना, या दूसरे कंट्री से लोग ही आके यहाँ पे चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे गोरे ही हर कुछ चला रहे हैं। तो अगर आप कॉम्पिटेंट हैं और मनवाते हैं तो नो वन कैन स्टॉप यू। और रिलीजियस फ्रीडम है यहाँ पे? यू हैव, वो तो आपका इंडिविजुअल चॉइस है ना। देखो, अगर आप जब आपका काम पे जाते हो तो आपका मकसद है अपना काम करना। मैं यहाँ हॉस्पिटल में जाके लोगों के साथ तबलीग तो नहीं करूँगा ना। मेरा जो काम है मैं अपने काम से ताल्लुक़ रखूँगा। नो वन डिस्क्रिमिनेट्स मी कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मैं मुसलमान हूँ। मैं नर्स हूँ, उनका ताल्लुक़ मेरे नर्सिंग से ही है। पूछते भी हैं कि आप कौन हो, नहीं हो? नो, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ, कोई नहीं पूछता है। अगर पूछता भी है तो अपने बांग्लादेशी आते हैं तो वो फ्लोर पे वो पूछते हैं क्या आपका रिलीजन है, कहाँ से, वो पूछते हैं। मगर यहाँ के लोग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। देखो ना, आपका रिलीजन, आपका पॉलिटिक्स, आपके वैल्यूज़, बिलीफ्स, आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस है, उससे आपके प्रोफेशन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो? केयर करने जा रहे हो, तो लोगों आपसे केयर ही एक्सपेक्ट करेंगे। दैट्स इट। इसके अलावा आप कोई मैसेज देना चाहोगे जो कि US आना चाह रहे हैं या ऑन इन द प्रोसेस हैं, उनके लिए कोई मैसेज है आपका? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मैसेज है जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है। द वन मैसेज इज़ पेशेंस। चूँकि विगरस प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कोई चीज़ ओवरनाइट मैजिकली नहीं होता है। आप भी इसी प्रोसेस से गुजरे हो, मैं भी इसी प्रोसेस से गुजरा हूँ। मुझे 4 साल लगे आने में। तो मैं ये कहूँ कि नहीं जी कल ही हो जाए, ये होना नहीं है। इससे पहले चीज़ है ख़ुद को ओरिएंट करना कि जी मुझे किन चैलेंजेस से गुजरना है और उसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपना गोल।
آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے اور اس پہ فوکس رہنا ہے. اور تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے, دوسروں سے آپ نے خود کو کمپیئر نہیں کرنا ہے, آپ نے اپنا لائف کیلنڈر فالو کرنا ہے. ہر انسان کا اپنا ایک لائف کیلنڈر ہوتا ہے. کوئی UK جائے گا, کوئی کویت جائے گا, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یار وہ گیا میں بھی جاؤں گا, وہ ادھر گیا میں یہ کروں گا. میرے ساتھ کلیگز تھے کچھ کو میں نے دیکھا ہے, یار وہ ادھر گیا میں بھی اپلائی کرتا ہوں, یا اس کا ٹائم لے رہا ہے, یار ہاں نا, یا اس کا مجھے آؤٹ کم نہیں مل رہا ہے, یا وہاں سے مجھے کال نہیں آ رہا ہے, میں کیا کروں, کنفیوژن میں. چونکہ ہاں بالکل ہم سب فیملیز رن کرتے ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, پریشرز ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان سب سے گزرتے ہوئے صبر کرنا, پرسسٹنسی شو کرنا یہ ایزی نہیں ہے, لیکن ونس یو ڈو اٹ یو میک اٹ. ایگزامپل وہی ہے نا, دیکھو روٹی کو توے سے گزر کے بننا پڑتا ہے نا, ورنہ آپ اس ہیٹ سے گزرو گے نہیں, تپش سے گزرو گے نہیں تو آپ روٹی نہیں بن پاؤ گے. تو آپ کو اس پاتھ وے سے گزرنا ہے, تو فوکس, گول اورینٹیڈ, اور خود کو کسی سے کمپیئر نہیں کرو. اوکے گریٹ. تو بیسٹ آف لک نرسز جو آنا چاہ رہے ہیں یا جو US کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, جو اگر اپنا پروسیس کرنا چاہتا ہے تو یو گائز کین کانٹیکٹ اس, وی کین گائیڈ یو تھرو. اور جو اپنا پروسیس کر رہے ہیں تو بی پیشنٹ اور بلیو دا پروسیس. ایک اور چیز آخر میں ایک بتائیے گا احمد, آپ ورجینیا میں تو ڈو یو ریکمینڈ نرسز ٹو کم ہیئر؟ اگر کوئی امپلائر ادھر ان کو ملے تو کیسا ہے موسم رچمنڈ کا, ذرا بتائیے گا, اور ورجینیا کا. ورجینیا کے بارے میں ایک بات مشہور ہے, ورجینیا از فار لورز. لورز ان اے سینس آف وہ لورز نہیں ہو گئے, یہاں لورز ہے کہ آپ کوئی چیز لو کرتے ہو. آئی لو نیچر, آئی لو بیچز, آئی لو سی, آئی لو ماؤنٹینز. سو ورجینیا از فار آل. آپ کے پاس یہاں پہ ماؤنٹین ایریا بھی ہے, شننڈووا ویلی ہو گیا, آپ کے پاس ورجینیا بیچ ہو گیا, لاش گرین ویلیز ہو گئے, آپ کے پاس ٹیمپریٹ کلائمیٹ بھی ہے, گرمیاں بھی ہے, ماڈریٹ, اور ٹھنڈ بھی ہے, جیسے آپ نے باہر دیکھا برف بھی گر رہا ہے. تو یہاں آپ سارے ویدرز اور کلائمیٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہو. تو اوور آل یہ جو سینٹرل زون ہے میں سمجھتا ہوں بہت زبردست ہے اپنا فیملی ریز کرنے کے لیے, فیملی لانگ ٹرم میں اسٹیبلش کرنے کے لیے. کوئی بھی اسٹیٹ ہو, بس تھوڑا سا اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لو کہ اس کا کلائمیٹ, اس کے کنڈیشنز آپ کے لائف سٹائل کے حساب سے سوٹیبل ہے تو گو فار اٹ. سارے اسٹیٹ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہے, لیکن چوائس آپ کے اوپر ہے. ہر بار چوائس تو ملتا بھی نہیں ہے. جہاں آپ کو جاب ملتا ہے تو کوشش آپ کرتے ہو تو اس جاب کو میں آفر کروں. انیشیل فیز کے اندر جب تک آپ خود کو اسٹیبلش کرتے ہو, گو ود دیٹ. ونس آپ یہاں موو کر کے خود کو اسٹیبلش دیکھو گے تو پھر آپ دوسرے اسٹیٹس میں بھی موو کر سکتے ہو, آپ کو روک نہیں سکتا کوئی. آپ فردر ایکسپلور کرتے ہو, جیسے آپ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں جاتے ہو, ایریا دیکھتے ہو, ویدر دیکھتے ہو, اسکولز, کمیونٹی, ان ساری چیزوں کو آپ آبزرو کر کے موو بھی کر سکتے ہو. ایسا نہیں کہ میں ورجینیا آیا تو کہیں جا نہیں سکتا ہوں. ورجینیا از اے گڈ پلیس ٹو لیو, لیکن اور بھی آپشنز ہیں, دوسرے اسٹیٹس میں بھی میں جا سکتا ہوں. اچھا ایک اور چیز بتائیے, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی اپنی کمیونٹی یہاں پہ اسماعیلی جماعت خانہ تھا آپ کا, اس کے علاوہ جو دوسرے مسلم کمیونٹیز ہیں یہاں پہ, ماسکس وغیرہ ہیں, یا اس میں پاکستانی کمیونٹی ہے آس پاس یہاں ورجینیا میں یا نہیں؟ بالکل, میں ہاسپٹل کے اندر بھی دیکھوں تو بہت سارے انڈینز ہیں, بنگلہ دیشی ہے, پاکستانی فزیشنز ہو گئے, نرسز ہو گئے, میں نے دیکھا ہے. اور یہاں پہ اکثر جگہوں پہ مساجد بھی ہے, ہمارے لیے جماعت خانہ بھی ہے. تو کمیونٹی وائز میں کہوں گا اوور آل اٹس اے گڈ پلیس. اور میں نے دیکھا ایک شاپ بھی تھا, اماں شاپ. بالکل, یہاں پہ آپ دیکھتے ہو مخصوص پورے مارکیٹس بھی ہے, حلال گروسری سٹورز بھی ہے, انڈین مارکیٹ سے, پاکستانی مارکیٹ سے اچھے خاصے لوگ. ریسٹورنٹس یہاں پر دیکھو, نورانی کباب ہو گئے, اسی طرح ڈفرینٹ کباب ہاؤس, ریسٹورنٹ سے, گروسری سے, یو گیٹ ایوری تھنگ. اف یو ہیو منی یو ہیو ایوری تھنگ. اور یہ موسٹلی ہر بڑے سٹیز میں یہ ہوتا ہے, عموماً اپنی آپ کی کمیونٹی مل جاتی ہے, مسلم کمیونٹی مل جاتی ہے, پاکستانی اگر چاہو تو وہ مل جاتی ہے, تو اپنی اپنی مل جاتی ہے جو آپ کے انٹرسٹ ہے, تو یو کین فائنڈ اراؤنڈ مل جاتی ہے. بھلے آپ کسی بھی سٹی میں ہو, جو کسی بھی اسٹیٹ میں ہو, آپ کو مل جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اور کوئی میسیج دینا چاہو گے ان نرسز کے لیے جو US کا پروسیس کرنا چاہتے ہیں, شوڈ دے ڈو اٹ اور نو؟ میں تو سب کو کہتا ہوں کہ بھائی نرسنگ میں آؤ. نرسنگ وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں. ویزا ہے ایک طرح سے, بالکل ہر کنٹری کا ویزا ہے اور نرسنگ ہے. میں اپنے ریلیٹیوز یا جو بھی میرے یار دوست رشتہ دار ہیں, میں سب کو سجیسٹ کرتا ہوں یار نرسنگ میں آ جاؤ, کون آپ کو روکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے جی آپ اس فیلڈ میں خود کو سروائیو دیکھنا چاہتے ہو, سروائیو کر سکتے ہو, کم ٹو اٹ, اٹس جسٹ ناٹ اے پروفیشن. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بہت دعائیں بھی آپ کو ملتے ہیں, مطلب بہت ایسے مریضوں سے ہمیں ملنا ہوتا ہے, اتنے دعائیں ہمیں دیتے ہیں. پیسے تو آپ کما رہے ہو, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے علاوہ آپ کو دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں. آپ کسی کا درد بانٹتے ہو, 2 منٹ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اگر آپ ان کا دکھ شیئر کرتے ہو نا, بہت بڑی فیلنگ ہے. آپ کو اندر سے انٹرنلی بھی سیٹسفیکشن مل رہا ہوتا ہے. ایک کیرر کے ساتھ کیا ہوا تھا UK میں, ایک بندے کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا تھا, وہ ہی واز سو امپریسڈ, اس نے اپنا جو ہے نا وہ سارا پراپرٹی اس کے نام کیا تھا. وہ اکیلا بندہ تھا, تو وہ اس نے کسی کو اس کے نام کیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو اس کا ہوگا کر کے, اور اس کے ساتھ اس نے رہنا شروع کیا تھا.
تو یہ بھی ہو جاتا ہے لوگ یہاں پہ اس طرح کی اٹس اے پروفیشن آف کیئرنگ نا, اٹس آل اباؤٹ کیئر. آپ کسی کا خیال رکھتے ہو, کیئر کرتے ہو, تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا یار آپ اس کا کیئر کر لو اچھے سے. ایک اور چیز احمد بتائیے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ماسٹرز کر لیتے ہیں پاکستان میں رہ کے, یو ایس جانے سے پہلے میں MSc کر لوں, کیا وہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یہاں پہ, یا ویٹ کرنا چاہیے پہلے یہاں آ کے یہاں ماسٹرز کر لیں کوئی؟ میں تو سجیسٹ کروں گا آپ کر سکتے ہو, جتنے ڈگری اس پہ ایکسٹینڈ کرنا کر سکتے ہو. آپ ماسٹرز کر لو, MSN کر لو, آپ PhD کر لو. مین وائل جب تک آپ کا پروسیس چل رہا ہے, کوئی بھی ڈیلے ہے یا کسی بھی چیز سے آپ ڈیلے ہو, تو میں کہوں گا جتنا ڈگری آپ لے سکتے ہو لے لو. خود کو روکو نہیں. آپ پوسٹ RN کر رہے ہو, مڈ پروسیس ہو, آپ MSN کر رہے ہو, گو فور اٹ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہی ویٹ کرو. مین وائل آپ کا اسٹڈیز چل رہا ہے, آپ اس کا پروسیس بھی کرتے جاؤ. یہاں پروسیس بھی چلے گا, وہاں سے آپ کا ڈگری بھی ہوگا. ونس آپ موو کرو گے تو یہاں آپ کو کیریئر میں ایکسل کرنے میں ایزی ہوگا. میرا ایک کلیگ دوسرا بھی تھا, وہ ماسٹرز پاکستان سے کر کے آیا تھا, MSN کر کے آیا تھا. اب ایزیلی اس نے اپنا پروفیشن سوئچ کیا بیڈ سائڈ سے, ابھی وہ ایجوکیشن کی طرف چلا گیا. ناؤ ہی از اے نرس ایجوکیٹر. اور وہ NP کی طرف بھی جا سکتا ہے, NP کے لیے بھی جا سکتا ہے بالکل. اگر وہ اپنا لائسنس شور لیتا ہے, سرٹن اس کو کریڈٹ آورز میٹ کرنے ہیں, کر کے اگر وہ لائسنس کے لیے اپلائی کرے گا, وہ نرس پریکٹیشنر بھی بن سکتا ہے. بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے یار پوسٹ RN BSc بھی نہیں چاہیے, RN ڈپلوما پہ بھی آ سکتے ہو. لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہے, جس میں ماسٹرز ہو گیا اور پوسٹ RN ہو گیا, یہ پلس پوائنٹ ہے, اس کو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہو اپنے کیریئر گروتھ کے لیے. تو اور کوئی میسیج دینا چاہتے ہو تو احمد, اس کے بعد ہم اس کو اینڈ کریں گے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. میں تو یہی کہوں گا نا, دیکھو اپنا لائف کا گول بناؤ اور اس گول پہ فوکس ہو کے جہاں نکلنا ہے. نرسنگ آپ کو ایک قسم سے ایک آپ کا ویزا ہے ہر کنٹری میں جانے کا, جہاں جانے کا آپ کا دل ہے, ناٹ جسٹ US. دنیا کے کسی بھی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہو, یو کین گو فار اٹ. اور یہ ہے کہ اپنے ڈریمز کو روکو نہیں, گو اینڈ فلفل اٹ. لیکن اس کے لیے محنت کرو, اپروپریٹ لوگوں سے کانٹیکٹ کرو جو اس پروفیشن میں ہے, جہاں ہے جو لوکلی, ان کو اپروچ کرو, ان سے ان کا ایکسپیرینسز لے لو, ان کے چیلنجز کو دیکھو اور جانے کی کوشش کرو, خود کو روکو نہیں. صحیح ہے. تو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا, احمد نے اپنا پورا ایکسپیرینس شیئر کیا. نو ڈاؤٹ بہت ساری باتیں ہیں, بٹ اس کم ٹائم میں ہم تو نہیں کر سکتے. لیکن اوور آل اگر آپ نے اپنا پروسیس کرنا ہے US کے لیے, ڈو کانٹیکٹ اس, ویل گائیڈ یو. جیسے احمد نے میں نے ایک چیز بتائی تو اس کو فالو کیا, ہی کیم ہیئر. تو اسی طرح آپ کو بھی اس طرح کی گائیڈنس چاہیے. ڈو کانٹیکٹ اس. ہم نہ صرف آپ کو ایز اے مینٹر گائیڈ کریں گے, اس کے علاوہ ہم آپ کا پروسیس بھی کرتے ہیں. یہاں آنے تک آپ کے مینٹر ہوں گے, آپ کو ہیلپ کریں گے. اور احمد سے بھی آپ نے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں تو یو کین گائز کین کانٹیکٹ. آئی ڈونٹ نو, نرسز بہت بزی ہوتی ہیں یہاں پہ. اف ہی از ولنگ تو میں ان کا کانٹیکٹ کہیں پہ شیئر کر دوں گا, نہیں تو آپ یو گائز کین کانٹیکٹ اس. وی آر ہیئر ٹو گائیڈ یو ان ایوری اسٹیپ. اور اگر آپ US کے بارے میں ایون انفارمیشن چاہتے ہو تو اسٹل یو کین ڈو گائز کین کانٹیکٹ اس. تو میرے طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لک, اور ہم سب کی طرف سے ایز اے کمیونٹی. احمد آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور ایگری کیا ہمیں بتانے کے لیے. یہ ایک طرح سے کنٹریبیوشن ہے ہمارے کمیونٹی ایز نرسنس کمیونٹی کے لیے کہ آپ اپنا ٹائم دے رہے ہو پیچھے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے. دس از اے بگ کنٹریبیوشن. اینڈ ہماری دعا ہے کہ آپ اپنے جو گولز میں جو ہے نا آپ کامیاب ہو جاؤ, اور ایک دن انشاءاللہ ہم لوگ جب آپ وہ ڈگری بھی کر لو گے تو ہم آپ سے اس بارے میں بھی سوالات کریں گے. نعمان بھائی مل کے خوشی ہو گئی. مجھے وہ دن بھی یاد ہے, آج کا دن بھی یاد ہے, جب کبھی ہم ایک کوٹ یارڈ میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ یار US بھی جائیں گے, اور آج دیکھو US میں بیٹھ کے ہم مل کے ہی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا, ہم نے فالو کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے, فرملی اس کے اوپر فالو کرو. وہ بھی دن تھا اور یہ بھی دن ہے. تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آ گیا آپ یہاں پہ. تھینک یو اینڈ یو آر ویلکم. اور مزے کی بات, میں مشیگن سے ٹریول کر کے یہاں پہ آیا ہوں. ایک دن میں نے بیچ میں اسٹے کیا, 9 گھنٹے کا راستہ تھا, 6 کر کے میں آیا ہوں. اور یہ نرسنگ ہمیں بہت امپاور کرتا ہے. پاکستان میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے, ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا تھا, ریسورس نہیں ہوتا, ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ میں نے ٹائم نکالا, 6 شفٹ ایک ساتھ کیے, 7 آگے چھٹیاں میری آ گئی ہیں, 3 شفٹ کیا. تو ہم دیکھو نا آپ کے پاس کتنی فلیکسیبلٹی ہے. اپنا اسکیجول آپ خود ڈیولپ کرتے ہو 2-3 مہینے کے لیے. پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ آگے 3 مہینے میں کیا کام کروں گا, کتنا کام کروں گا, ایکسٹرا شفٹ مجھے لینا ہے نہیں لینا ہے, کہاں خود کو آف دینا ہے. سو ایوری تھنگ از ان یور ہینڈ. ایسا نہیں ہے کہ فکسڈ آپ کو روٹا ملے گا, آپ اس کو فالو کرو گے. آپ اپنے لائف اسٹائل کے حساب سے, اپنے نیڈس کے حساب سے, آپ کا کوئی فیملی اوکیزن ہے, کسی کا برتھ ڈے ہے, کہیں جانا ہے, اکارڈنگلی آپ اپنا اسکیجول ڈیولپ کرتے ہو. تو دس از دا فلیکسیبلٹی. کتنے آورز دینے ہیں نہیں دینے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. ایگزیکٹلی. یہاں پہ اسکیجول خود ہی بنانا ہوتا ہے. جیسے میں اپنا اسکیجول اسی طرح ہی بناتا ہوں, ویک میں 3 شفٹس کرنے ہوتا ہے. آپ کی مرضی جب بھی کرو, آپ خود ہی بناتے ہو, ایک منتھ کا پورا شفٹ بناتے ہو, اسکیجول بناتے ہو. تو اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہیں جو کہ ہم اس
کم ٹائم میں پورا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن فیوچر میں ہم کسی اور نرس سے ملیں گے تو اور بینیفٹس اور ان کے بارے میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اور اپنا خیال رکھیے. تھینک یو سو مچ. سبسکرائب اور فالو ضرور کرے گا. اس پلیٹ فارم سے آپ کو فیوچر میں بہت سارے انفارمیشن ملنے والی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اگین بائے.